میں نے بتائی. ٹھیک ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو کہ ہم بہت پہلے کر رہے تھے, بچوں سے ریلیٹڈ, پیرنٹس سے ریلیٹڈ, جیسے آپ نے کہا کہ میں والد صاحب کو گلے ملنے والی بات. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ فریڈم چاہتے ہیں, اور پیرنٹس جو ہیں وہ بہت ماڈرن ہو گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ان کا روم الگ ہونا چاہیے, ان کو پرائیویسی دینی چاہیے, ان کا موبائل فون چیک کرنا ایتھکس میں نہیں آتا. آئی ریممبر جب میرے فادر حیات تھے, اللہ ان کو جو جنت نصیب کرے, آخری وقت تک وہ میری گاڑی اور میرا بیگ چیک کیا کرتے تھے, آخری وقت تک. حالانکہ میں جاب کرتی تھی اور مجھے تھوڑا لگتا تھا کہ ابو ایسے کیوں کرتے ہیں, کیوں میرا بیگ چیک کرتے ہیں. تو یہ میرا اور ان کا کنیکشن تھا کہ وہ چیک کرتے تھے کوئی غلط چیز تو نہیں ہو رہی, گاڑی میں کوئی ایسی چیز مل تو نہیں رہی ہے. وہ ان کا چیک اینڈ بیلنس تھا. حالانکہ وہ اسٹیبل نہیں تھے, مطلب وہ سن اور بول نہیں سکتے تھے. تو مجھے اب جب میں حالات دیکھتی ہوں, بچے نشے میں پڑ رہے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں, زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو پرائیویسی دینی چاہیے؟ اچھا دیکھیے, اگین میں اس کو پھر جا کے سائیکالوجی میں سے ڈھونڈ کے ایک جواب لاؤں گا. انسان کا جو ذہن ہے نا, اصل میں تو ہم مائنڈ ہیں بیسیکلی, اور جان مکینیا کہتا ہے کہ وی آر دی کمبینیشن آف جینز اینڈ ہیبٹ. یعنی وہ ہیبٹس کا سارا سیٹ جو ہے وہ مائنڈ کے اندر پڑا ہے. فزیکلی وہ برین ہے, اس کے فنکشن کا نام مائنڈ ہے. ہمارا جو مائنڈ ہے, انسانی ذہن, وہ خوف کی حالت میں دو طرح بیہیو کرتا ہے. خوف کی حالت میں ایک ہے فلائٹ, ایک ہے فائٹ. یا بھاگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسکیپ, یا فائٹ کرتا ہے. جن بھی رشتوں میں خوف ہوتا ہے اور فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ رشتے نہیں چلتے. ٹھیک ہے. یہ جو خوف خدا ہے نا, یہ بھی خوف خدا فلائٹ موڈ اور فائٹ موڈ والا نہیں ہے. یہ سرنڈر ہے کہ یار وہ میرا رب ہے, وہ ناراض نہ ہو جائے, میں دور نہ ہو جاؤں. یہ ایک ایسا چاہت بھرا, محبت بھرا رشتہ ہے جس میں مار پٹنے کا اور جہنم کے ڈر سے زیادہ کہ وہ میرا رب ہے, جس کو میں دعا میں پکارتا ہوں ان ربی, وہ میرے سے دور نہ ہو جائے. ماں باپ کے ساتھ جو اچھا رشتہ ہے وہ ایک دوستی کا, کمیونیکیشن کا, سرنڈر کا, بات چیت کرنے کا, سمجھنے کا, اور میں کہتا ہوں بغیر بولے سمجھنے کا. یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے پرائیویسی نہیں ورڈ, ایک ریلیشن ایسا ہونا چاہیے جس میں جو چیزیں جاننا ضروری ہیں وہ جاننی چاہیے, اور جو چیزوں میں انٹرفیئر ماں باپ کو کرنا چاہیے, اللہ نے رائٹ دیا ان کو کرنا چاہیے. لیکن بہت ساری کمیونیکیشن میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سب کچھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں, اور پیرنٹس جو ہے وہ ایک دم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. شروع سے آپ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ نے عادت, جیسے میں نے تو بچوں کو کھول لیا جی, میں نے تو اوپن کو کہہ دیا کہ اف یو آر فیسنگ اینی پرابلم یو کین ڈسکس ود می, اور میں سنوں گا نان ججمنٹل ہو کے, میں جج نہیں کروں گا, میں سنوں گا, میں سولوشنس کی طرف جاؤں گا, اور میں اس میں اینگر نہیں دکھاؤں گا. کیونکہ میں نے ہزاروں کیسز دیکھے جس میں والدین کے پاس لسننگ اسکل نہیں ہے, یا وہ پھر ڈینائل پہ چلے جاتے ہیں, میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے, تو پھر وہ بچہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کو ٹھیک کسی کو کرنا ہے تو پہلے یہ ماننا کہ وہ غلط ہے اور اس کو محسوس کرانا کہ یہ غلطی ہے. میرا خیال ہے والدین کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جس جنریشن سے ہیں, بچے جو ہیں وہ الگ جنریشن سے, زمانہ بدل گیا ہے. پیرنٹس کا ایک اور پرابلم بھی, آخری سوال کروں گی آپ سے, آپ کو بہت ٹائم مل گیا, کہ جیسے پیرنٹس ہیں, ان کے پاس ایک جنریشنل ویلتھ ہوتی ہے, ایک پراپرٹی ہوتی ہے, لیکن جو ایسٹس ہوتے ہیں, جب ان کے بچے ہیں, بہت سارے فیملیز ایسے کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو نہیں دیتے ہیں, ایک ٹائم تک ان کو وہ پرووائڈ نہیں کرتے ہیں کہ بچے خراب نہ ہو جائیں, یا ان کو خود ہی اسٹینڈ ہونا ہے. اس سے بچے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم ایسے کیوں ہیں, اور وہ خلاف ہو جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے. دیکھیں, اس کا ایک بڑا کمال شریعہ کا رول موجود ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے. میں بھی یہ سوچتا تھا ایسے کیوں ہے, یہ شریعہ کا رول کیوں, اس کے پیچھے حکمت ہے. والدین زندہ ہوتے ہیں, کچھ پرسنٹیج ہے جو وراثت میں منتقل کر سکتے ہیں ایز گفٹ, لیکن وراثتی تقسیم انتقال کے بعد ہوتی ہے. یہ شریعہ ہے, یعنی یہ شریعہ لا ہے. اچھا, گڈ لک یہ ہوتی ہے بعض اوقات والدین کا کمیونیکیشن اچھا ہے, وہ چیزیں رائٹ ٹائم پہ نام کرنی شروع کر دیتے ہیں. کچھ ایسے کیسز بھی ہیں, اگر انڈرسٹینڈنگ سے, سمجھ کے, اسٹریٹجی کے تحت اور پراپر ڈویژن سے ایسا کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایز پر شریعہ ایسا کیوں ہے, کوشچن یہ ہے, بعد میں ہی کیوں ہے. آپ نے جو تیار کیا تھا نا پروڈکٹ, وہ تھا آپ کا بچہ, آپ کی اولاد. اگر وہ پروڈکٹ ہی ٹھیک نہیں ہے تو تقسیم ٹھیک نہیں ہوگی. یعنی یہ اگر بھگتیں گے تو دراصل آپ کی غلطی بھگت رہے ہیں, اور اگر یہ تربیت تھی تو یہ والی تقسیم والا مسئلہ میں نے کسی بھی جینٹل مین کے بچوں کی زندگی میں نہیں دیکھا. اگر واقعی کوئی بندہ شریف النفس ہے, اندر سے ٹھیک ہے, اور وہ دنیا سے چلا گیا, میں نے اس کے بچوں کو لڑتے نہیں دیکھا. یہ ایک پنشمنٹ ہے. منور, پچھلے ماہ کا ریکارڈ 5 تاریخ کا پتہ کیا, 1,13,000 کیسز ہیں فیملی کے. یہ وراثت, تقسیم, خلا سب ڈال کے
اس سال کے ہائی کورٹ کا ریکارڈ ہے 1,13,000 کیسز ہیں. یہ کیسز بڑھ گئے ہیں, ہر سال بڑھ گئے ہیں. میں جوڈیشل اکیڈمی ججوں کو پڑھاتا رہا ہوں 2018 میں, 15, 16, 17, 18 میں, تب کیسز تھے 27,000, 28,000. یہ 1,00,000 سے اوپر جانے لگ پڑے. وجہ کیا ہے؟ وہ لقمہ حلال میں اتنی طاقت ہے کہ اولاد پھر خود ہی تقسیم کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. بانو آپا کا جملہ کوٹ کر دوں گا, وہ کہا کرتی تھی بندہ حرام نہیں کھاتا, حرام بندے کو کھاتا ہے. تو جہاں بھی حرام ہے, لیکن بچے بھی تو خلاف ہو جاتے ہیں. اچھا, از اٹ نارمل کہ ایک بچہ ہے وہ کہے کہ میری ماں یا میرا باپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, آئی ڈونٹ لائک ہر, آئی ڈونٹ لائک. کامن ہے میرے ساتھ, تو میرے پاس تو کیسز آتے ہیں کاؤنسلنگ کے جس میں مجھے ماں باپ کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. لیکن اس پہ اگر آپ کے کوئی فرینڈز ہیں یا ریلیٹیوز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو, تمہیں اپنی ماں پسند نہیں ہے, تمہیں اپنا باپ پسند نہیں ہے, تم آج کہہ رہے ہو کہ ماں باپ نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے, جنہوں نے تمہیں راتوں کو پالا, کیونکہ میری بھی ایک بیٹی ہے تو مجھے پتا ہے کہ ہاؤ ٹف اٹ از. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دس از نارمل؟ آپ سوچیں کہ کیا جرم انہوں نے کر دیا ہوگا کہ ایک فطرتی محبت جو پدری محبت ہے وہ بھی ختم ہو گئی ماں باپ نے. ہاں, کچھ ایسا کیا ہوتا ہے, کوئی ایسا ظلم کیا ہوتا ہے جس کا انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا کر دی, کوئی ایسا سلب کیا ہوتا ہے, کسی کی شخصیت مسخ کی ہوتی ہے, کئیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہوتا ہے ماں باپ. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں, ماں باپ, ماں تو جو ہے وہ بہت محبت دیکھیں ان کا کرتی ہے. درجہ حکم یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ان کا ادب کریں, لیکن وہ ہے تو انسان ہی نا, ان کو پرفیکٹ تو نہیں آپ کہہ سکتے. تو میرا ویسے بھی بچے آتے ہیں جی میرے ماں باپ یہ چاہتے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں ان سے ڈسکس کرو, وہ جی نہیں مانتے, اور کسی ایک ایسے پوائنٹ میں کہتا ہوں اگر نہیں مانتے پھر کرو جو کرنا ہے. وجہ کیا ہے کہ تم پہ یہاں شریعت, یہ ہم نے سوچ لیا کہ شریعت لگتی ہے, نہیں سمجھ میں آئی. جیسے ہمارے بزرگ تھے نا, تو ایک شخص ان کے پاس بیٹھا تو اس نے نا عقیق پہنا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا پہنا ہوا, کہتے جی سنت ہے. ان کا اتارا رکھا, کہتے اور بڑیاں سنتا نے وہ بھی پوریاں کر. یعنی ہم نے صرف عقیق کو ہی سنت کیوں بنا لیا. اسی طرح ہم نے سمجھا کہ ہر بات فالو کرنی ہے, لیکن ایک کم از کم تقاضا ایک شعور کا, عقل کا, فہم کا, ایک کرٹیکل مائنڈ کا ہے جو اللہ نے دیا ہے. دیکھیں آخر کار اللہ نے جواب آپ سے لینا ہے, قبر آپ کی اپنی ہے, منزل آپ کی اپنی ہے, زندگی نے ختم ہونا ہے, جواب دہی آپ کی اپنی ہے, تو اس کو دیکھیں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو, آپ نے اتنا ٹائم دیا, میں نے آپ کو بہت زیادہ ٹائم دیا ہے. ویورز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ہم نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.